الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. معزز سامعین کرام، آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کروں گا۔ وہ مسئلہ ہے امامت و خلافت۔ اس میں اہل سنت والجماعت اور شیعہ حضرات کا اختلاف ہے۔ اس پر ہم اہل سنت والجماعت کے دلائل پیش کریں گے، ایسے دلائل پیش کریں گے جو امامت و خلافت کے ایسے کم پیش کیے جانے والے اصولی اور استدلالی دلائل پیش کر رہا ہوں، جو عام مناظروں میں کم سننے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا دلیل امامت اور خلافت پر۔ اگر امامت منصب الہی ہوتی تو اختلاف امت بذات خود حرام ہوتا۔ اصل نکتہ یہ ہے، نادر زاویہ، قرآن نے امت کے اختلاف کو وقوعاً تسلیم کیا اور اس پر کوئی حد یا وعید مقرر نہیں کی، جبکہ منصب الہی نبوت میں اختلاف کفر ہوتا ہے۔ قرآن سے دلیل وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے۔ اس سے اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں، اگر امامت منصب الہی ہوتی جیسے نبوت تو اس میں اختلاف ناقابل برداشت ہوتا، مگر قرآن اختلاف کو انسانی و اجتماعی معاملہ قرار دیتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا امامت اجتماعی نظم ہے، منصبی وحی نہیں ہے۔ دوسرا دلیل قرآن سے۔ قرآن نے اطاعت کو مستقل نہیں بلکہ معروف کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ یہاں پر اصل نکتہ یہ ہے، منصوص امام کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے، جبکہ قرآن نے حکمران کی اطاعت کو شرط کے ساتھ باندھا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے صاحبان امر کی۔ اس سے علماء اہل سنت استدلال کرتے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت ذاتی و مطلق ہے، اولی الامر کی اطاعت تابع ہے۔ اگر امام معصوم اور منصوص ہوتا تو اطیعوا اولی الامر الگ آتا۔ یہ لکھا ہے امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں، اور علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھا ہے۔ تیسرا دلیل نبی علیہ السلام نے خلافت کے لیے طریقہ بتایا، نام نہیں۔ حدیث میں آتا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازم ہے۔ نادر استدلال یہاں پر ہے، نبی علیہ السلام نے نام متعین نہیں کیے بلکہ اصول، سنت و مشورہ عدل دیے۔ اگر علی رضی اللہ عنہ منصوص امام ہوتے تو نام لینا دینی ضرورت تھی۔ چوتھا دلیل نبی علیہ السلام نے نماز کے امام کا تعین کیا، امت کے امام کا نہیں۔ حدیث میں آتے ہیں یا ام القوم،
اقرأہم لکتاب اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے نماز جیسے روزمرہ عمل میں بھی اہلیت کا معیار دیا، مگر خلافت جیسے عظیم منصب میں کوئی نام نہیں۔ اس سے استدلال کرتے جس شریعت نے نماز کا امام بھی بغیر اصول کے نہیں چھوڑا، وہ امت کی قیادت خاموش چھوڑ دے۔ نام نہ لینا خود دلیل ہے کہ معاملہ امت پر چھوڑا گیا ہے۔ پانچواں دلیل، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوص امام تھے تو ان کی بیعت باطل کیوں نہ کہلائی؟ تاریخی حقائق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق کی بیعت کی، عمر کی مشیر رہے، عثمان کے قاضی و مددگار رہے۔ یہاں پر ایک نادر اصولی دلیل یہ ہے، اگر منصوص امام غیر امام کے بیعت کرے شریعت کا تضاد ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل سنتی تقریری ہے، ان کا سکوت و تعاون خود دلیل ہے کہ خلافت نص سے نہیں تھی۔ یہ نہج البلاغہ خطبات مصالحانہ ابن تیمیہ اور منہاج السنہ میں یہ لکھا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کی دلائل جو ہے وہ مضبوط ہے، یہ ان لوگوں تک پہنچائے جو شیعہ حضرات ہیں، اور شیعہ کے عوام تک یہ پہنچائے۔ اکثر شیعوں نے اس کے عوام نے یہ مسائل نہیں سنے ہیں، اور اپنے علماء نے وہ گمراہی کی طرف دھکیلا ہے، تو لہٰذا ان لوگوں تک یہ پہنچائے تاکہ وہ بھی حق بات سن لیں۔ جزاکم اللہ۔